ایک نے کسی سے پوچھا کہ خالہ سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اب یہ بحث جاری تھی تو وہ جس سے پوچھا گیا اس نے کہا کیسے نہیں ہو سکتی. اب یہاں پہ ہندوستان نے یہ خالہ سے شادی پہلے بھی کی ہوئی ہے. پہلے بھی ہمارا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ رکا ہے اور جو فورمز اویلیبل تھے وہاں پہ ہم نے لوز کیا ہے. اور اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں جو پھر بعد میں ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں. سارا کچھ ہو سکتا ہے. مگر اب آپ کے پاس سر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ پانی کے اوپر سینتاس کا معاہدہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے شملہ معاہدے میں انٹر ہوئے ہیں. اس میں دو فورم شاہ صاحب نے جو ہے وہ درست طور پہ کہا. اپنا ظفر صاحب نے, علی ظفر صاحب نے, مجھے اپنے استاد محترم ظفر صاحب یاد آتے ہیں. تو بہرحال وہ میرے لیے بہت محترم ہے, بہت احترام کی. علی تو چھوٹا بھائی ہے شاید, مگر تو ان کے لیے سر اب اس میں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک یہ سینتاس والا معاہدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شملہ اکارڈ بھی ہے. اب شملہ اکارڈ میں ہم نے یہ طے کیا کہ جو بھی مسائل ہمارے ہوں گے وہ ہم آپس میں طے کریں گے اور وہاں پہ فورم اور یہ اس کا کوئی یہ چونکہ یہ اس کے بعد کا ہے, کوئی اس کا کوئی اوور رائڈنگ افیکٹ جو ہے وہ تو نہیں ہے. یہ دیکھنا ہوگا. میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے طارق صاحب کو دینا ہے سر. اس میں میری تجویز یہ ہے کہ تمام پارٹی سے لیگل سائٹ پہ اس پہ ایک کمیٹی سینٹ کے اندر ہونی چاہیے جو ان تمام معاہدہ جات کو ایک نہ صرف ایگزامن کرے بلکہ اس ریمیڈیز کا بھی مطالعہ کرے. یہ کہنا بڑا شاید آسان ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا فائر کر کے مار سکتے ہیں, مگر ایک کسی کی معیشت جو ہے وہ $700 بلین پہ کھڑی ہو اور کسی کی 15-16 بلین پہ کھڑی ہو اور وہ بھی ادھار کے مانگے تانگے پہ, ان کے درمیان انصاف دنیا میں بھی نہیں ہوا کرتا. انصاف کا پیمانہ جو ہے وہ یہی رہتا ہے جو ہمارے یہاں سب جگہ پہ رہتا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, غریب اور امیر کے درمیان انصاف کا پیمانہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو پہلے ہم ایک دفعہ ایک کمیٹی اس پہ فارم کر لیں, مختلف جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ اس میں شامل ہوں. ہم کو ریمیڈیز کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بم مارنا ہے ان کے درمیان, انہوں نے جو خالہ سے شادی کی ہے اس کی طلاق کروانی ہے, کیا کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے نا پھر میرا خالہ. بہت شکریہ سر. گڈ پروپوزل. منسٹر صاحب یہ نوٹ بھی کریں اور اپنی لیڈرشپ تک یہ پروپوزل پہنچائیں. بڑی اچھی تجویز ہے. اینڈ جسٹ 2 to 3 minutes. بہت شکریہ جناب چیئرمین. اب یہاں پہ ہندوستان نے یہ خالہ سے شادی پہلے بھی کی ہوئی ہے. پہلے بھی ہمارا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ رکا ہے اور جو فورمز اویلیبل تھے وہاں پہ ہم نے لوز کیا ہے. اور اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں جو پھر بعد میں ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں. سارا کچھ ہو سکتا ہے. مگر اب آپ کے پاس سر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ پانی کے اوپر سینتاس کا معاہدہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے شملہ معاہدے میں انٹر ہوئے ہیں. اس میں دو فورم شاہ صاحب نے جو ہے وہ درست طور پہ کہا. اپنا ظفر صاحب نے, علی ظفر صاحب نے, مجھے اپنے استاد محترم ظفر صاحب یاد آتے ہیں. تو بہرحال وہ میرے لیے بہت محترم ہے, بہت احترام کی. علی تو چھوٹا بھائی ہے شاید, مگر تو ان کے لیے سر اب اس میں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک یہ سینتاس والا معاہدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شملہ اکارڈ بھی ہے. اب شملہ اکارڈ میں ہم نے یہ طے کیا کہ جو بھی مسائل ہمارے ہوں گے وہ ہم آپس میں طے کریں گے اور وہاں پہ فورم اور یہ اس کا کوئی یہ چونکہ یہ اس کے بعد کا ہے, کوئی اس کا کوئی اوور رائڈنگ افیکٹ جو ہے وہ تو نہیں ہے. یہ دیکھنا ہوگا. میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے طارق صاحب کو دینا ہے سر. اس میں میری تجویز یہ ہے کہ تمام پارٹی سے لیگل سائٹ پہ اس پہ ایک کمیٹی سینٹ کے اندر ہونی چاہیے جو ان تمام معاہدہ جات کو ایک نہ صرف ایگزامن کرے بلکہ اس ریمیڈیز کا بھی مطالعہ کرے. یہ کہنا بڑا شاید آسان ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا فائر کر کے مار سکتے ہیں, مگر ایک کسی کی معیشت جو ہے وہ $700 بلین پہ کھڑی ہو اور کسی کی 15-16 بلین پہ کھڑی ہو اور وہ بھی ادھار کے مانگے تانگے پہ, ان کے درمیان انصاف دنیا میں بھی نہیں ہوا کرتا. انصاف کا پیمانہ جو ہے وہ یہی رہتا ہے جو ہمارے یہاں سب جگہ پہ رہتا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, غریب اور امیر کے درمیان انصاف کا پیمانہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو پہلے ہم ایک دفعہ
ایک کمیٹی اس پہ فارم کر لیں, مختلف جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ اس میں شامل ہوں, ہم کو ریمیڈیز کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بم مارنا ہے, ان کے درمیان انہوں نے جو خالہ سے شادی کی ہے اس کی طلاق کروانی ہے, کیا کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے نا پھر میرا خیال ہے تھینک یو کامران بہت شکریہ سر. گڈ پروپوزل. منسٹر صاحب یہ نوٹ بھی کریں اور اپنی لیڈرشپ تک یہ پروپوزل پہنچائیں, بڑی اچھی تجویز ہے. اینڈ جسٹ 2 to 3 minutes. بہت شکریہ جناب چیئرمین. سر میں شاید اس سے بھی کم وقت لوں. بنیادی طور پہ 2 باتیں ہیں جس کے لیے میں نے آپ سے اجازت چاہیے. سب سے پہلے تو میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے جو تقریر کی میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, اور جس تیاری کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی, اور سب سے بڑی بات جس اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات کو قائم رکھتے ہوئے اس کاز کے لیے اکٹھے ہوں, اور اس کاز کے لیے ہم نے سب نے یکجا ہو کے قوم کی طرح, جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ 9 اور 10 مئی کو اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی قوم کٹی ہوئی, اس اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسری بات سر, جو سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے جو 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ پاکستان کا رویہ کوئی اپالوجیٹک ہے ٹورڈز انڈیا یا گورنمنٹ کوئی کمپرومائزڈ ہے, میں اسے نگیٹ کرتا ہوں. اس کے لیے میں نے آپ سے یہ ٹائم لیا تھا, کیونکہ جو انڈیا نے 5, 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان پہ جس طرح اس نے حملہ کیا اور اس کے جہازوں کو جس طرح گرایا گیا, ہماری فضائیہ نے جس طرح ایک منہ توڑ جواب دیا بغیر کسی آپ یہ کہیں کہ رکاوٹ کے, بغیر کسی سیکنڈ تھاٹ کے, اور اس کے بعد 9 اور 10 مئی کو جو انہوں نے ہمارے مختلف ایئر بیسز کے اوپر میزائل گرائے, جس سے ہمیں تو الحمدللہ اتنا نقصان نہیں ہوا, لیکن اس کے جواب میں ہماری فضائیہ نے جو ان کے پٹھان کوٹ سے لے کے راجوڑی تک جو ان کے ایئر بیسز گرائے اور ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, اور اس کے بعد اگلے ہی صبح انڈیا کو جو ہے وہ سیز فائر کے لیے اپیل کرنی پڑی. تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور پاکستان کا یہ شارپ, سوئفٹ اور ایکوریٹ رسپانس, اور اپنے سیلف ڈیفنس کا استعمال کرتے ہوئے, میں اسے اگریسو تو نہیں کہوں گا, یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کا جو استعمال کیا وہ بہت بہترین تھا. اس کے بعد ہم یہ 2 لفظ جو میں نے کہے, یہ کہنا یہ انتہائی زیادتی ہے. پاکستان کی قوم کا مرال اس وقت بلند ہے, اسے ہم نے بلند رکھنا ہے. اگلے چیلنجز آنے والے دنوں میں کیا ہیں کہ وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ یونٹی جو کہ اس وقت قوم کے اندر موجود ہے, اور اس کے بعد جو افواج پاکستان کا کردار رہا, جو فضائیہ کا کردار رہا, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور قوم کا جو, اور اپنے سیلف ڈیفنس کا استعمال کرتے ہوئے, میں اسے اگریسو تو نہیں کہوں گا, یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس کا جو استعمال کیا وہ بہت بہترین تھا. اس کے بعد ہم یہ 2 لفظ جو میں نے کہے, یہ کہنا یہ انتہائی زیادتی ہے. پاکستان کی قوم کا مرال اس وقت بلند ہے, اسے ہم نے بلند رکھنا ہے. اگلے چیلنجز آنے والے دنوں میں کیا ہیں کہ وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ یونٹی جو کہ اس وقت قوم کے اندر موجود ہے, اور اس کے بعد جو افواج پاکستان کا کردار رہا, جو فضائیہ کا کردار رہا, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور قوم کا جو سیز فائر ہوا ہے, جنگ بندی نہیں ہوئی, فائر بندی ہوئی ہے. اور ابھی جیسے کہ بہت تفصیل سے بات ہوئی, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا علی ظفر صاحب نے, یہ چیلنجز موجود ہیں. اس کے لیے ہمیں بحیثیت قوم دوبارہ ابھی لڑنا ہے, اور اس اسپرٹ کو ہم نے قائم رکھنا ہے. بہت شکریہ سر.